یہ آخری کمرہ وہی مقفل کمرہ تھا جس کے دروازے کے ہینڈل پر کالا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان دروازے پر رک گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا ہے، لیکن اس کالے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے ہینڈل پر تعویذ جوں کا توں لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان یہاں ختم ہوتے دیکھ کر تینوں خواتین کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ یہ تینوں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ خالہ، یہ کیا ہے؟ تانیہ نے خالہ کی طرف ڈری ڈری نگاہوں سے دیکھا۔ الہی خیر! خالہ فرزانہ اندر سے لرز اٹھیں۔ آجا میری بچی، آجا۔ بی بی، یہ تو اسٹور میں گھس گیا ہے۔ دردانہ نے اپنی رائے پیش کی۔ اسے اس کمرے کی داستان معلوم نہ تھی، ورنہ وہ اس گھر کی ملازمت چھوڑ کر کب کی جا چکی ہوتی۔ خالہ فرزانہ نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تکلیف کے باوجود جس قدر تیز چل سکتی تھیں چلیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ اتنی سی ہی دیر میں وہ بری طرح ہانپنے لگیں۔ اشارے سے انہوں نے پانی مانگا۔ دردانہ نے ان کے کمرے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے فریج میں سے پانی نکال کر انہیں پلایا۔ پانی پی کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ اس گھر میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہوں خالہ، آج صبح ہی میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی۔ مجھے پتا تھا آج ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ خالہ کا وہم جاگ اٹھا۔ خالہ، آنکھ وانکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق ہے۔ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ افضل آ گیا۔ خالہ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، جا دردانہ، جا کر دروازہ کھول۔ یہ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی ہے؟ گاڑی کا ہارن کیوں نہیں دیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ ہاں، تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، خالہ فرزانہ بولی۔ دردانہ، دیکھ تو کون آیا ہے؟ دروازے پر افضل ہی تھا۔ گاڑی میں کچھ خرابی تھی، اس لیے وہ گیراج میں چھوڑ آیا تھا، خود ٹیکسی سے آ گیا تھا۔ دردانہ نے اس کی آواز پہچان کر چھوٹا گیٹ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ خالہ اور تانیہ آ گئیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، جی صاحب، وہ عصر کے وقت آ گئی تھیں، دردانہ نے بتایا۔ خالہ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، دردانہ نے بتایا۔ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا دردانہ، خیر تو ہے؟ افضل خالہ فرزانہ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تانیہ اوپر ہیں؟ نہیں جی، بی بی، بڑی بی بی کے پاس ہیں، ان کے کمرے میں۔ جب وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک پنجرا اور اس کے چاروں طرف تازہ تازہ خون دیکھ کر ایک دم بکھلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ پھر اس کی نظر پنجرے کے اندر الو پر پڑی۔ یہ پنجرا کہاں سے آیا؟ اور اس پنجرے میں یہ کون سا پرندہ ہے؟ اسے کس نے مارا؟ صاحب جی، اندر چلیں، بڑی بی بی کے پاس۔ دردانہ نے اتنے سارے سوال کا ایک جواب دیا۔ افضل جب خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچا تو دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خالہ فرزانہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ تانیہ ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی تھی۔ افضل بھی تانیہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور فکر مند لہجے میں بولا، یہ باہر کیا ہوا ہے؟ افضل، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ کیا بتایا تھا خالہ؟ مجھے تو یاد نہیں، افضل نے جواب دیا۔ صبح میں نے تم سے کہا نہیں تھا میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، خدا خیر کرے؟ خالہ نے یاد دلایا۔ ہاں، کہا تو تھا۔ افضل کو یاد آ گیا۔ بس پھر دیکھ لو، خالہ فرزانہ نے افضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ مرا ہوا پرندہ، یہ خون، یہ پنجرا۔ افضل حیرت زدہ تھا۔ تانیہ، آپ کچھ بتائیں۔ جی بھائی، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اور پھر بہانے سے دردانہ کو باہر بھیج دیا اور پھر ساری داستان افضل کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا اعظم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پر اسرار شخص کا الو کا پنجرا دے جانے کا تذکرہ، پھر یہ بتایا کہ اس لفافے میں سے کیا نکلا، اس کے بعد الو کے خون کی کہانی سنائی
اور یہ بتایا کہ خون آلود قدموں کے نشان کہاں جا کر ختم ہوئے ہیں۔ افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سب سے تشویشناک بات یہ تھی، افضل نے جب سے یہ مکان خریدا تھا، اور اس مکان کو خریدے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو وہ سرے سے بھلا چکا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک مکان کوئی توہم پرست شخص تھا۔ خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں اپنا مکان فروخت کر دیا۔ یہاں آسیب وسیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تانیہ کی اس ہوش ربا داستان نے اس کے ہوش واقعی اڑا دیے تھے۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ان خون آلود قدموں کے نشان کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی اس دروازے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ پھر وہ ان قدموں کو غور سے دیکھتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی اور پھر سے ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تانیہ، کیا آپ نے ان قدموں کے نشان کو غور سے دیکھا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ جی دیکھا تو ہے، اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، ننگے پاؤں ہے، یہی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ شخص ننگے پاؤں ہے، افضل نے خون آلود پیر کے نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے۔ وہ کیا بھائی؟ تانیہ نے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک پیر کا نشان ہے، افضل نے بتایا۔ ایک پیر کا نشان؟ تانیہ کچھ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں بھائی۔ یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے، افضل نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر تانیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹانگ کا؟ وہ سہم کر بولی۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ بات بس اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی، افضل نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی قدموں کے نشان ہیں، یہ سب ایک پیر کے ہیں، اور یہ دایاں پیر ہے، کیونکہ ان نشان میں انگوٹھے کا نشان پیر کی بائیں جانب ہے۔ اگر یہ دونوں پیروں کے نشان ہوتے تو انگوٹھے کا نشان پیروں کی دونوں جانب ہوتا۔ اس شخص کا بایاں پیر نہیں ہے۔ بھائی، آپ نے خوب پہچانا۔ واقعی یہ سارے کے سارے ایک پیر کے نشان ہیں، تانیہ نے افضل کو سراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ افضل نے پوچھا۔ اگر یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے تو یہ پھر کسی بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ ہاں، صاف ظاہر ہے، افضل نے تائید کی۔ تو پھر پیر کے ساتھ بیساکھی کا نشان کیوں نہیں؟ ہاں واقعی، افضل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ بھائی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیساکھی یا لاٹھی خون آلود نہ ہوئی ہو۔ تانیہ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، افضل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس مکان کی کہانی سناتے ہوئے سابقہ مالک مکان نے ایک ملنگ قسم کے شخص کا تذکرہ کیا تھا، جو چاندنی راتوں میں 6 فٹ اونچی دیوار پر ایک ٹانگ سے رقص کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہی ایک ٹانگ کا ملنگ افضل کو یاد آ گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ تانیہ کی توجہ اس ملنگ کی طرف دلائے، لیکن وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ اب یہ معاملہ خاصا سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن صورتحال کی اس سنگینی کو وہ تانیہ کے سامنے گہری کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے دردانہ کو آواز دے کر حکم دیا، دردانہ، سارے کام چھوڑ کر یہ خون صاف کر دو۔ صاحب جی، اگر آپ پنجرے سے اس الو کو نکال کر باہر پھینک دیں تو میں یہ پنجرہ بھی دھو دوں، وہ بولی۔ ٹھیک ہے۔ افضل سمجھ گیا کہ دردانہ اس مرے ہوئے الو سے ڈر رہی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پنجرے کو پیر سے ذرا آگے کھسکایا۔ خشک فرش پر بیٹھ کر اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ ڈال کر الو کا پھیلایا ہوا پر پکڑ کر افضل نے اس الو کو باہر کھینچ لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے مرے ہوئے الو کو
बराबर वाले खाली प्लाट की तरफ उछाल देगा। अभी वो उल्लू का पर पकड़ कर खड़ा ही हो रहा था कि एकदम जबरदस्त फड़फड़ाहट की आवाज आई। उल्लू का बाजू अफजल के हाथ से निकल गया और इस मंजर ने सबको दम बखूद कर दिया। वो उल्लू अफजल के हाथ में बुरी तरह फड़फड़ाया था। जैसे ही अफजल की गिरफ्त ढीली हुई, वो इसके हाथ से निकलकर उड़ता हुआ छत की तरफ परवाज कर गया। तानिया चीख मारकर पीछे हटी। दुर्दाना बड़ी बुरी तरह चिल्लाई। अफजल ने अपने हवास पर काबू रखा। वो एकदम कहका मारकर हंसा। कम वक्त जिंदा था। ये क्या हुआ? तानिया चकरा गई थी। कुछ नहीं हुआ, अफजल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथों के तोते उड़ने की बजाय आज हाथों के उल्लू उड़ गए हैं। आपको मजाक सूझा, मेरी जान पर बनी है। दुर्दाना, अब फटाफट ये खून धो डालो। अफजल ने तानिया की बात पर कोई तवज्जो न दी और बगैर मजीद बात किए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये दूसरे दिन शाम की बात है। तानिया सामने वाले घर में अपनी दोस्त हुमैरा से मिलने गई हुई थी। अफजल अपने दफ्तर में था। घर पर खाला फरजाना और दुर्दाना के अलावा कोई न था। ये वही वक्त था कि घर की घंटी बजी। दुर्दाना ने छोटा गेट खोलकर बाहर झांका तो इसका ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया। सामने वो पुरइसरार शख्स खड़ा था। इस वक्त वो जैसे गुस्से में था। इसने दुर्दाना को देखकर बड़े खुश्क लहजे में कहा, हमारा परिंदा वापस कर दो। परिंदा? अच्छा, वो उल्लू? वो तो जी मर गया। दुर्दाना ने जल्दी से कहा। नहीं जी, वो तो उड़ गया। तुर्किश को एक अमानत दी गई थी। बड़े अफसोस की बात है कि वो इसकी हिफाजत न कर सकी। हैं जी? दुर्दाना मुंह खोलकर रह गई। वो आज़ाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं। इस पुरइसरार शख्स ने बदस्तूर तीखे लहजे में कहा, अपनी तुर्किश बीबी को बुलाओ। हैं जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? दुर्दाना बुखला गई थी। तुम्हारी तानिया बीबी कहाँ है? वो तो जी घर पर नहीं है। जानता हूँ। इनसे कहना कि अब मेरी मुलाकात इनसे सहरा में होगी। लाओ वो खाली पिंजरा मेरे हवाले कर दो। अच्छा जी, आप ठहरें, मैं लाती हूँ। दुर्दाना बहुत तेजी से वो पिंजरा उठा लाई। वो नज़दीक ही दीवार के साथ रखा था। ये लें जी। इस पुरइसरार शख्स ने वो पिंजरा अपने हाथ में ले लिया। फिर हाथ ऊंचा करके पिंजरे को बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा और जाने के लिए मुड़ा। वो जी, आपका नाम क्या है? बीबी से मैं क्या कहूँ कि कौन आया था? काला चिराग। इस पुरइसरार शख्स ने जाते जाते मुड़कर कहा, मेरा पैगाम देना मत भूलना। नहीं जी, दुर्दाना ने यकीन दिलाया। हाँ, इनसे कहना कि कोई सहरा में इनका मुंतज़िर है। यहाँ वक्त बर्बाद न करें। अच्छा जी, कह दूंगी, दुर्दाना ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। फिर वो खाली पिंजरा घुमाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। दुर्दाना ने फौरन गेट बंद कर लिया। कुछ देर वो गेट बंद किए खामोशी से खड़ी रही। फिर इसने गेट खोलकर बाहर झांका। वो जा चुका था। दुर्दाना फौरन सड़क पार करके सामने वाले गेट पर पहुंची। जल्दी से इसने कॉल बेल पर हाथ रखा और किसी के गेट पर आने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। चंद लम्हों के बाद गेट हुमैरा के मुलाजिम ने खोला। हाँ, क्या है? इसने पूछा। बीबी कहाँ है? तानिया बीबी? दुर्दाना बोली। अंदर हैं, इसने जवाब दिया। फिर जल्दी से हट मेरे सामने से। पूरा गेट घेर कर खड़ा हो गया है। दुर्दाना ने इस मुलाजिम को डांटा और बेधड़क अंदर चली गई। तानिया ने दुर्दाना को अंदर आते देखा तो इसका माथा ठिठका। वो फौरन बोली, क्या हुआ दुर्दाना, खैर तो है? हाँ जी, बिल्कुल खैर है। वो जी आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। कोई ख़ास बात है या मुझे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई है? तानिया ने सवाल किया। ख़ास बात का तो मुझे पता नहीं, बस इन्होंने कहा है बीबी को फ़ौरन बुला लाओ। अच्छा। तानिया फ़ौरन खड़ी हो गई। हुमैरा, मैं चलती हूँ, तुम आना। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। हुमैरा इसे गेट तक छोड़ने आई। जब वो दोनों सड़क पार करके अपने गेट के नज़दीक आईं
तो दुर्दाना ने तानिया के करीब होकर बड़ी राजदारी से कहा, बीबी वो आया था। वो काले कपड़ों वाला? हाँ जी, पर आपको कैसे पता चल गया? तेरी शक्ल देखकर, हवाइयाँ जो उड़ी हुई हैं। वो जी खाली पिंजरा ले गया है और आपके नाम एक पैगाम दे गया है। ये कहकर दुर्दाना ने इसके साथ हुए मुकालमे को पूरी तफसील से दोहरा दिया। दुर्दाना की ज़ुबानी मुलाकात की पूरी रुदात सुनकर तानिया फिक्रमंद हो गई। वो बात करती हुई अपने कमरे में आ गई। इस वक्त वो एक कुर्सी पर बैठी थी और दुर्दाना इसके बेड के एक कोने पर बैठी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन शख्स है जो अचानक ही कहीं से नाजिल हो जाता है। नाम भी बड़ा अजीब था, काला चिराग। भला ये भी कोई नाम हुआ? चिराग से तो रोशनी फूटती है, और रोशनी काली कब होती है? वो इसे पैगाम दे गया था कि अब सहरा में मुलाकात होगी। इसे सहरा में जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई इसका सहरा में मुंतज़िर है तो फिर ज़िंदगी भर वो इंतज़ार ही करता रहेगा। वो यहाँ आराम से रह रही थी, इसे सहरा में भटकने की भला क्या ज़रूरत थी? वो ये सब सोच रही थी और नहीं जानती थी कि वो जो सोच रही है गलत सोच रही है। आने वाला वक्त इसके लिए जो जाल बुन रहा था, इस जाल में फंसकर इसने जाने कहाँ कहाँ भटकना था। दुर्दाना तानिया को खामोश बैठा देखकर खड़ी हो गई। बीबी मैं नीचे जा रही हूँ, ज़रा किचन देखूँ, आपके लिए कोई ख़ास चीज़ तो नहीं पकनी? नहीं दुर्दाना, जो पकाओगी वो खा लूँगी, तानिया ने सादगी से जवाब दिया। मुझे पता है बीबी, दुर्दाना ने हाथ नचाकर कहा। मुझे हसरत ही रही कि कभी आप अपनी पसंद की डिश बताएं। तानिया जवाब में मुस्कुरा कर रह गई। वो क्या जवाब देती भला? दुर्दाना ठीक ही कह रही थी। तानिया को दरअसल खाने पीने का कोई ख़ास शौक़ न था। जो भी सामने आता खा लेती, अलबत्ता कोई पसंद की चीज़ होती तो थोड़ा ज़रा ज़्यादा खा लेती। दुर्दाना के नीचे चले जाने के बाद वो कुर्सी से उठी, टेलीफोन उठाकर बेड पर ले आई और आलती पालती मारकर बैठ गई। इसने अफजल से बात करने की ठानी। नंबर मिलाकर इसने रिसीवर कान से लगाया। 2 घंटियां बजने के बाद किसी ने रिसीवर उठाया। इधर से हेलो कहने वाला शख्स अफजल नहीं था, इसका नायब शायद था। भाई कहाँ हैं? तानिया ने इसकी आवाज़ पहचान कर सवाल किया। शायद तानिया की आवाज़ पहचानता था, इसलिए वह फ़ौरन समझ गया कि किस भाई को पूछा जा रहा है। इसने बताया, जी वो तो चले गए। कहाँ? तानिया ने पूछा। किसी साहब से मिलने पाकिस्तान क्वार्टर गए हैं, वहाँ से घर चले जाएंगे, शाहिद ने बताया। अच्छा ठीक है। ये कहकर तानिया ने फ़ोन बंद कर दिया। अचानक ही बारिश शुरू हो गई और वो भी बहुत तेज़। बड़ी मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हुईं और फिर मोटी बूंदें मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गईं। तानिया को बारिश बहुत पसंद थी। वो बारिश का नज़ारा करने के लिए पिछली गैलरी में चली गई। पीछे जो मकान था, इसके अहाते में एक आम का दरख्त लगा हुआ था, जिससे मकान का पिछला हिस्सा काफ़ी ढक गया था। आम के दरख्त पर पड़ती हुई बूंदें और हवा के ज़ोर, शाखों का हिलना तानिया को बहुत भला लगता था। वो गैलरी में खड़ी बस यही नज़ारा किया करती, या फिर वो सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की की तरफ आकर खड़ी हो जाती और सामने बने मकानों को देखा करती। इस मकान में नज़ारे बहुत थे, क्योंकि ये 3 तरफ से खुला हुआ था। एक तरफ खाली प्लाट था तो दूसरी तरफ एक ऐसा ज़ेर तमीर मकान था जिसकी सिर्फ बुनियादें भरी हुई थीं। इन दोनों प्लाटों के बाद अगरचा मकान बने हुए थे, लेकिन वो खाली प्लाट और ज़ेर तमीर मकान वाली साइड पर बहुत कम जाती थी। इन खाली ज़मीनों को देखकर इसके दिल में जाने क्यों वीरानी सी फैल जाती थी। आधे घंटे तक धुआंधार बारिश होने के बाद कुछ हल्की हो गई। वो फिर अपने कमरे में आई। इसने कमरे में आकर म्यूज़िक लगा दिया और बेड पर नीम दराज हो गई। कुछ देर के बाद दुर्दाना कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में ढकी हुई ट्रे थी, पकौड़े और चाय। दुर्दाना ने नारा लगाया, वाह दुर्दाना वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तानिया ने खुश होकर कहा। दुर्दाना ने ट्रे बेड पर ही रखी। तानिया उठकर बैठ गई। पकौड़े बहुत मज़े के थे।
پھر برسات کے اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے، لیکن اتنے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے؟ یہاں تجھے میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بی بی، ایسا نہ بولے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے، صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرما گرم۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دردانہ کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب عادت تھی، وہ بیٹھے بٹھائے اپنے ارد گرد کسی اور مخلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ ٹھوس تو دور کی بات ہے، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہ تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی اندیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی۔ بے حد حساس ہونے کی بنا پر دیوار پر رینگتی چھپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی بات بھی کرتی، بھائی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، کبھی کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی مزاج کا ہوتا تو بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے جملے سے محظوظ ہوتا، اور کرسی پر بیٹھی اس اندیکھی شخصیت سے یہ کہہ کر، بھائی تم اٹھ جاؤ، اب مجھے بیٹھنا ہے، ہنستا ہوا بیٹھ جاتا۔ غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے۔ اندر جا کر دیکھو تو صحیح، اس میں کیا ہے؟ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوئی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ افضل بیٹھا ہوا خالہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں نے خوش آمدید کہا۔ آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہی ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش بہت پسند ہے، میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی میں افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ موا کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرہ لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا۔ افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا۔ تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں۔ اب تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ نہ، اللہ نہ کرے، افضل تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے، افضل نے پوچھا۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئیں۔
اے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کیسے آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے؟ مجھے خود یاد نہیں۔ وسیم صاحب چابی مجھے دی بھی تھی یا نہیں؟ 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی جب یہ بات وسیم نے مجھے بتا دی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کمرے کی چابی کے بارے میں زیادہ تردد نہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں۔ ہاں، نہیں دی تھی، ویسے ہم نے مانگی بھی نہیں۔ خالہ فرزانہ نے تائیدی بیان دیا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کر کہتا تھا کہ آؤ تانیہ، چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دی جاتی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا، اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا۔ بارش بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا۔